عزیز طلبہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الى درس الحدیث من جدید، فحیاکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا، داعین اللہ جل شأنہ ان یبارک لنا فی هذه العلوم وان یسهل علینا هذه الدروس۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر، رب ساحل ویسر ولا تعسر علینا یا میسر کل عسیر۔ عزیز طلبہ، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ 32واں سبق آپ کے سامنے ہے، ایپیسوڈ نمبر 32، اور حسب معمول آج کی حدیث پر بھی فوکس ترجمہ پر ہوگا، الا یہ کہ کوئی خاص لفظ یا عبارت جس کی تشریح مقصود ہو، مطلوب ہو، یا حدیث کی اسنادی حیثیت اس کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ تو آتے ہیں آج کی حدیث، دیکھتے ہیں کون سا حدیث۔ پہلا حدیث کا نمبر ہے 298 اور اس کا عنوان ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر آبائے وضو کی چمک کے ساتھ پہچانے جائیں گے۔ تو یہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یہ عبادت کے لیے، 5 وقت کی عبادت کے لیے وضو ایک امت کے لیے بہت بڑی ایک نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ وضو کے ساتھ جو طبی فوائد، جسمانی، روحانی اور اسی طرح فیوض و برکات حاصل ہوتی ہیں، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال ان من جملہ فوائد اور ثمرات میں یہ بھی ہیں جو اس حدیث میں ذکر ہوئے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتی المقبرۃ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ایک قبرستان پر، ایک قبرستان کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تشریف لائے۔ فقال، تو آپ نے وہاں قبرستان میں آ کر یہ فرمایا، یہ دعا پڑھی، السلام علیکم دار قوم مومنین، کہ تم پر سلامتی ہو اہل ایمان قوم کے گھروں والو، اہل ایمان قوم کے گھروں والو تم پر سلامتی ہو، اور وَإِنَّا انشاءاللہ، اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا، بکم تم کو لاحقون ملنے والے ہیں۔ وددت، میں یہ چاہتا تھا، انا قد رأینا اخواننا، کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھتے۔ میری یہ خواہش تھی، میری یہ تمنا تھی کہ میں اپنے بھائیوں کو، کہ بے شک ہم اپنے بھائیوں کو دیکھتے۔ انا قد رأینا اخواننا قالو، تو آپ کے یہ کہنے پر جو صحابہ تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین، انہوں نے کہا، اولسنا اخوانا کا، کیا ہم نہیں ہیں آپ کے بھائی؟ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انتم اصحابی، تم تو میرے صحابہ ہو، میرے ساتھی ہو، واخواننا الذین لم یاتوا، لیکن ہمارے بھائی تو وہ ہیں جو کہ ابھی آئے نہیں، بعد ہو جو بعد میں آئیں گے، یعنی آپ کے بعد آئیں گے قیامت تک میری امت کے لوگ، میرے متبعین، میری سنت سے پیار کرنے والے۔ فقالو، تو صحابہ کہنے لگے، کیف تعرفو، آپ کیسے پہچانیں گے، من لم یات بعدو من امتک کا، کہ جو آپ کی امت میں سے ابھی تک آئے نہیں اور آپ کو ملے نہیں، تو آپ انہیں کیسے پہچانیں گے یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ فقالا، تو آپ نے فرمایا، ارائیتا، ذرا یہ تو بتائیے، لو ان رجلا، کہ بے شک اگر ایک آدمی، لہو خیل، کہ اس کا کوئی گھوڑا ہو،
غرم محجلتن، جس کے چاروں جو اپنا ٹانگیں ہیں چاروں، یعنی دونوں آگے پاؤں اور پچھلی دونوں ٹانگیں، وہ سفید ہوں، سفید رنگ کی ہوں۔ ذرا یہ بتائیے کہ ایک آدمی جس کا کوئی گھوڑا ہو جس کی چاروں ٹانگیں جو ہیں وہ سفید ہوں، بین ظہری خیل تہمن بہمن، ہاں جی، اور غرم محجلتن یعنی ایک پیشانی اور چار ٹانگیں، اسے کہتے ہیں غرم محجلین، یعنی پانچ کلیان جسے کہتے ہیں، پانچ کلیان، چار ٹانگیں، اور یعنی گھوڑے کی چار اگلے دو بازو ہوتے ہیں اور پچھلی دو ٹانگیں چار، اور پیشانی ملا کر پانچ۔ غرم محجلتن اسے کہتے ہیں جس کی پانچوں چیزیں چمکدار ہوں، یعنی وائٹ ہوں۔ تو اگر کوئی آدمی جس کا گھوڑا اس انداز کا ہو، بین ظہری خیلن، ایسے گھوڑوں کے درمیان، دہمن بہمن جو سیاہ رنگ کے ہوں، سیاہ رنگ کے گھوڑوں کے درمیان ایسا پانچ کلیان گھوڑا ہو جس کی پیشانی بھی چمکتی ہو اور اس کی چاروں ٹانگیں بھی، ہاتھ اور پاؤں بھی، الا یعرف خیلہ، تو کیا وہ آدمی اپنے گھوڑوں کو پہچان نہیں لے گا؟ قالوا، صحابہ کہنے لگے بلا، ہاں کیوں نہیں یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قالا، تو آپ نے فرمایا فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ، تو بے شک یہ لوگ جو میرے بھائی ہیں، میری امت کے لوگ بعد میں آنے والے، یاتون آئیں گے، غرن چمکتی پیشانی، غرم محجلین من الوضو، وضو کی وجہ سے غرم محجلین پانچ کلیان ہو کے آئیں گے، یعنی دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں اور پیشانیاں چمک رہے ہوں گے۔ وانا فراتہم علی الحوض، اور میں ان کا پیش رو ہوں گا حوض پر، حوض کوثر پر میں ان کا پیش رو ہوں گا، یعنی ان کا منتظر ہوں گا، ان کو خوش آمدید کہنے والا ہوں گا، ان کا ساتھی ہوں گا۔ یہ ساری چیزیں اس میں ہے۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے سے روایت کیا۔ تو دیکھیے کتنی پیاری حدیث ہے۔ ایک تو اس حدیث میں یہ ذکر ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو بھائی کہا، یعنی وددت انا قد رأینا اخواننا، بے شک ہم یہ خواہش کرتے ہیں، یا وددت، تو میری یہ خواہش تھی کہ انا قد رأینا اخواننا، کہ ہم اپنی بھائیوں کو دیکھتے، بھائیوں کو ملتے۔ تو امت کے لوگوں کو آپ نے اپنا بھائی کہا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، قرآن مجید میں بھی نبیوں کو، رسولوں کو ان کی امت کے بھائی کہا گیا۔ تو آج لوگ جو ہیں وہ بہت جاہل قسم کے لوگ اور سطحی سوچ کے لوگ، وہ بلیم دیتے ہیں ان چیزوں کو۔ بڑا میں سوچ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو فلاں لوگ جو ہیں نا، وہ اللہ کے رسول کو اپنے بڑے بھائی کا مقام دیتے ہیں۔ یہ بڑے بھائی کتاب و سنت میں موجود ہے کہ پیغمبر اپنی امت کے بھائی ہوتے ہیں، تو بھائی کہنے میں کیا حرج ہے؟ اور ایسے بھائی کہ اللہ کے رسول خود خواہش کر رہے ہیں کہ کاش کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھتے۔ استغفر اللہ ریاض باللہ، تو یہ جہالت ہے اور کچھ بھی نہیں۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ بھائی کہا اللہ نے، حالانکہ وہ پیغمبر تھے، اور جو مدین تھے وہ ان کے بلکہ شروع میں نافرمان ہی تھے، اس کے باوجود انہیں بھائی کہا۔ ہاں جی، اسی طرح ایک اور حدیث سے بات واضح ہوئی کہ جب صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کیسے پہچانیں گے کہ وہ آپ کی امت کے لوگ ہیں، آپ کے بھائی ہیں بعد میں جو آپ کو ملے ہی نہیں؟ فقالوا کیف تعرف من لم یأت بعد من امتک، کیسے پہچانیں گے آپ اس کو کہ جو بعد میں آئیں گے اور آپ کی امت میں سے، اور آپ ان کو ملے بھی نہیں ہوں گے اے اللہ کے رسول؟ تو آپ نے فوراً یہ نہیں فرمایا کہ میں تو غیب جانتا ہوں، مجھے تو فوراً پتہ چل جائے گا، میں تو سارے کائنات کے اور سارے جتنے بھی زمین و آسمان کی پوشیدہ چیزیں ان کو جانتا ہوں والعیاذ باللہ۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ ایک فطری مثال دی، جو کہ ایک بشری مثال ہے، کہ جس طرح تم میں سے ایک اپنے گھوڑے کو، کوئی پانچ کلیان گھوڑے کو سیاہ گھوڑوں سے پہچان لیتا ہے،
اسی طرح میں اپنی امت میں سے اپنے وضو کے آثار کی چمک کی وجہ سے میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ حدیث کی سند صحیح ہے۔ کسی بھی مسلمانوں کے قبرستان کے پاس آنے یا گزرنے پر مسنون دعا پڑھنا سنت طریقہ ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ انتم اصحابی و اخواننا الذین لم یاتوا بعد سے مطلب یہ نہیں کہ تم بھائی نہیں ہو، بلکہ مقصد یہ ہے کہ تمہارا درجہ بھائی بننے سے تو زیادہ ہے، یعنی تم تو صحابی بھی ہو اور بھائی بھی ہو، اور جو لوگ ابھی پیدا نہیں ہوئے میری امت کے وہ صرف میرے بھائی ہیں، یعنی وہ میرے صحابی تو نہیں ہو سکتے لیکن میرے بھائی تو ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ کا یہ کہنا ہے۔ حدیث میں الفاظ خیل و دہمن بہمن کا مطلب ہے انتہائی سیاہ گھوڑے۔ بندگی رب کے لیے وضو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خاصہ ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ امت کو اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے وضو، تو آئیے دیکھیے کس اعتبار سے یہ بہت بڑی نعمت ہے اور دوسری امتیں سے معروم ہے، یہود و نصارہ وغیرہ۔ وعن ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا اولو میں سب سے پہلا وہ ہوں گا من یؤذن له بالسجود کہ جس کو اجازت دی جائے گی سجدہ کرنے کی یوم القیامت قیامت کے دن، اللہ اکبر، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی۔ حقیقی مسجود اللہ ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ اور میں سب سے پہلا ہوں گا مَن یُؤْذَنُ لَهُ کہ جسے اجازت دی جائے گی، مَن یُؤْذَنُ لَهُ أَن يَرْفَعَ رَأْسَهُ کہ وہ اپنے سر کو اٹھائے، سجدے سے سر کو اٹھائے۔ سب سے پہلے میں ہوں گا جسے اجازت دی جائے گی سجدہ کرنے کی بھی اور سجدے سے سر اٹھانے کی بھی۔ فَانظُرُوا إِلَىٰ مَا بَيْنَ يَدَيَّ تو میں دیکھوں گا اپنے سامنے، فَأَعْرِفُ أُمَّتِي تو میں پہچان لوں گا اپنی امت کو، من بین الامم دیگر ساری امتوں کے درمیان، ومن خلفی مثل ذالک اور میرے پیچھے جب میں دیکھوں گا تو میرے پیچھے بھی اسی طرح میری امت ہوگی تمام امتوں کے درمیان، وان یمین مثل ذالک اور میری دائیں جانب بھی اسی مثل میری امت ہوگی تمام امتوں کے درمیان، وان شمالی مثل ذالک اور میری بائیں جانب بھی اسی طرح میری امت ہوگی دیگر امتوں کے درمیان، چاروں طرف۔ فقال رجل تو ایک آدمی صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، کیف تعرف امتک کیسے تم پہچانو گے اپنی امت کو، من بین الامم فی ما بین نوح الی امتک، ہاں جی اپنی ان تمام امتوں کے مابین کس طرح تم پہچانو گے، فی ما بین نوح جبکہ نوح علیہ السلام کی امت سے لے کر الی امتک آپ کی امت تک کے سب لوگ ایک ہی جگہ جمع ہوں گے، اکٹھے ہوں گے، تو آپ اپنی امت کو کس طرح پہچانیں گے ان میں سے؟ قال آپ نے فرمایا ہم غر محجلون وہ لوگ جو ہیں وہ 5 کلیان ہوں گے، یعنی 5 ان کے جو اعضاء ہوں گے باڈی کے 5 حصے، غر محجلون من اثر الوضو وضو کے اثرات وضو کے آثار کی بنا پر وہ چمک رہے ہوں گے، یعنی ان کی پیشانیاں اور ہاتھ اور پاؤں۔ لیسا احد کذالک غیرہم نہیں کوئی بھی ہوگا اس شان میں اس طرح ان کے علاوہ، وعارفہم اور میں ان کو پہچان لوں گا انہم یؤتون کتبہم بایمانہم اور میں اس طرح بھی ان کو پہچان لوں گا کہ ایک اور صفت ہے ان کی میری امت کی کہ انہم یؤتون کہ وہ دیے جائیں گے کتبہم اپنے اعمال نامے بایمانہم اپنے دائیں ہاتھ سے، اپنے دانے ہاتھوں میں وہ اپنے نامہ اعمال پکڑائے جائیں گے، دیے جائیں گے۔ وعارفہم اور میں اس اعتبار سے بھی ان کو پہچان لوں گا کہ تسعی بین ایدیہم کہ دوڑ رہی ہوں گی ان کے سامنے ذریتہم ان کی اولادیں، کہ ان کی اولادیں ان کے سامنے دوڑ رہی ہوں گی۔ تو اس اعتبار ان 3 علامات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تو اعضاء وضو کے آثار کی وجہ سے اعضاء چمک رہے ہوں گے، اور دوسرا مخصوص انداز سے ان کے دانے ہاتھوں میں ان کے نامہ اعمال دیے جا رہے ہوں گے، اور یہ کہ ان کے سامنے ان کی جو نیک اولاد ہے ان کے آگے آگے بھاگ رہی ہوگی، سبحان اللہ، تو میں پہچان لوں گا۔
عزیز طلبہ، ایک بات تھی وہ میرے ذہن میں آئی ہے کہ آپ کے جو کوئز ہے وہ اپلوڈ کر دیا گیا LMS پر 5 نمبر کا، پچھلا بھی ایک رہتا تھا تیسرا، تو اس کی جو ڈیٹ ہے غالباً 8 تک ہے، 8 جون تک دیکھ لیجئے گا LMS پر۔ وہ 2 ہی لیسن ہیں بڑے ہی آسان دیے ہوئے، میں نے حدیث کا نمبر بھی دیا ہوا ہے، اور اس کو بس 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ دیکھوں گے انشاءاللہ ان 2 جو لیسن ہیں یا حدیثیں، مخصوص حدیثیں ہیں 2 سبقوں کی، تو ان میں سے وہ 5 سوالات ہیں، وہ آپ LMS پہ سوالو کر لیجئے گا ٹائم سے پہلے، اور جو بچے نہیں، اسٹوڈنٹس نہیں آئے، ان کو بھی ذرا انفارم کر دیجئے گا۔ بارک اللہ فیکم۔ ہاں جی، سن رہے ہو؟ جی سر۔ جی سر سن ہاں رہے جی، ہیں۔ ذرا ساتھ ساتھ رہا کرو تاکہ پتہ مجھے چلے کہ کہیں سو تو نہیں رہے سارے۔ جی سر۔ لیپ ٹاپ آن کر کے سارے سو رہے ہیں؟ نہیں سر۔ ماشاء اللہ، جو نہیں سو رہے اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے جاگنے کی، بیدار رہنے کی۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا اس خاک کے سائے تلے۔ بس یہ سادے سے الفاظ میں یہ میسج ہے ہم سب کو۔ فوائد، یہ حدیث اپنی سند حسن ہونے کی بنا پر صحیح ہے۔ پہلی بات تو یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث کے الفاظ اول من یؤذن له بالسجود یوم القیامہ میں وہ سجدہ مراد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی عام شفاعت کی اجازت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، مانگیے، سل توتا، وشفا تو شفا، اللہ اکبر، ارفع راسک، جو چاہتے ہیں آپ کو دیا جائے گا، سبحان اللہ۔ لیکن دیکھیے ذرا، یہ کہیں یہ نہ ہو ذہن میں کہ جو چاہتے ہیں ہم دیا جائے گا، یہ مانگنے سے ملا ہے۔ کس کے دروازے سے؟ اللہ کے دروازے سے، اللہ کی چوکٹ سے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ بعض بدعقیدہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں بس جی جو کچھ مانگنا ہے مانگ لیں گے، لے لیں گے محمد سے، نعوذ باللہ والیاذ باللہ، محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہ سکے اور اللہ کے پکڑے چھڑا لے محمد، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کی موجودگی میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جانب امت کا ہونا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت کی دلیل ہے۔ اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ آگے دیکھوں گا، پیچھے دیکھوں گا، دائیں جانب بائیں جانب، ہر طرف امتوں میں میری امت ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیگر امتوں سے ہٹ کر مخصوص صورت میں دیا جائے گا۔ تو مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف نامہ اعمال دائیں ہاتھوں میں اللہ کے رسول کی امت کو دیا جائے گا، وہ تو اس میں ساری مخلوق شامل ہوگی، لیکن یہ جو ذکر کیا گیا ہے یہ ایک مخصوص انداز ہے جسے اللہ کے رسول پہچان لیں گے کہ یہ میری امت ہے۔ وضو نماز کے لیے شرط ہے، سمجھ آگی بات کی؟ اگر شرط نہیں تو مشروط بھی نہیں۔ وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، ابو کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقبل صلاۃ من احدث، نہیں قبول کی جا سکتی کسی شخص کی بھی نماز، من احدث جو بے وضو ہو جائے، حتی یتوضا یہاں تک کہ وہ وضو کر لے، وضو شرط ہے نماز کے لیے، بغیر وضو کے نماز قبول نہیں۔ یہ بھی معنی وہی الفاظ ہیں، تھوڑا سا اختلاف ہے اور تھوڑی سی طویل ہے حدیث۔ اور حرام مال سے صدقہ قبول نہیں۔ وعن ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال، ابو کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، کہ کوئی بھی نماز قبول نہیں کی جا سکتی بغیر وضو کے، طہارت کے، ولا صدقۃ من غلول، اور نہ ہی کوئی صدقہ قبول کیا جا سکتا ہے فریب سے، جھوٹ سے، باطل طریقے سے، حرام مال سے، خیانت سے، کوئی بھی معنی کر لو، غلول۔ ہاں جی، حدیث 302، مزی نکلنے پر نماز سے پہلے صرف استنجا اور وضو ہے۔ مزی کسے کہتے ہیں یہ آگے ذکر کرتے ہیں۔ وعن علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، کنت رجلا مذاء، کہ میں ایسا آدمی تھا کہ جس کو بہت زیادہ مزی آیا کرتی تھی،
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے داماد کہتے ہیں کہ میں خود دیکھو کس طریقے سے کلیئر الفاظ میں بتا رہے ہیں، حدیث ہے نا، چھپاتے نہیں کوئی چیز دین کی، جا کوئی بھی بات اللہ کے رسول سے جو بات ہے چھپانی نہیں ہے، نہ حیا اڑے آتا ہے معاملات میں، حیا اڑے نہ ہو شریعت کے معاملے میں، حیا وہاں ہونا چاہیے جہاں حیا کی ضرورت ہو۔ کالا کہتے ہیں کن تو رجولن مزان کہ میں ایسا آدمی تھا جس کو بہت زیادہ مزی آیا کرتی تھی، وکن تو استحیی اور میں حیا کیا کرتا تھا، ان اسال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھوں، اس بارے میں سوال کروں، لمکانت ابنتہ ہی آپ کی بیٹی کی جگہ کی وجہ سے، کیا مطلب کہ میں آپ کا داماد تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دختر تھی اپنا آپ کی بیٹی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ وہ میرے نکاح میں تھیں، تو مجھے شرم محسوس ہوتی تھی کہ میں اللہ کے رسول سے اس بارے میں کوئی سوال کروں۔ فامرتو تو پھر میں نے کہا، حکم دیا، المقداد مقداد رضی اللہ عنہ سے میں نے کہا، فسالہ جو بھی سوال تھا میں نے مقداد سے کہا کہ آپ اللہ کے رسول سے پوچھیں، تو انہوں نے اس سے پوچھا، تو انہوں نے آپ سے پوچھا یہ سوال جو میرے پاس تھا، میں اللہ کے رسول سے یا کرتا تھا براہ راست پوچھوں۔ وقالا تو آپ نے فرمایا، یغسل ذکرہ کہ وہ اپنی شرمگاہ کو دھوئے یعنی استنجا کر لیا کرے، ویتوضا اور پھر وضو کر لے، غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف استنجا کرے اور پھر وضو کر لے اور نماز پڑھ لے، متفق علیہ۔ تو عزیز طلبہ مزی وہ لیسدار رطوبت ہے جو شہوت شروع ہونے پر ذکر سے نکلتی ہے، شرمگاہ سے نکلتی ہے، اور اس کے نکلنے سے شہوت اور زیادہ تیز ہو جاتی ہے، یعنی یہ اصل منی جو ہے اس کے نکلنے سے پہلے ایک لیسدار مادہ ہوتا ہے جو کہ منی کو نکلنے میں آسان بنا دیتا ہے، کوئی رکاوٹ نہ پڑے، کیونکہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اتنی طاقت اور قوت سے منی نکلتی ہے دفق کے ساتھ، میں ماء دافق جس کو قرآن کہتا ہے، کہ اگر آگے کوئی رکاوٹ ہو تو بعض اوقات وہ جو اندر کی شریان ہے وہ پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی قدرت سے جو شرمگاہ ہے مرد کی، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے پہلے اس منی سے یہ مزی جو لیسدار رطوبت ہے اس کا انتظام کر رکھا ہے، تاکہ جب منی دفق کے ساتھ نکلے تو اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اچھا جی، منی وہ گاڑھا پانی ہے، یہ تو مزی کی بات ہوئی، منی وہ گاڑھا پانی ہے جو کود کر شہوت کے ساتھ نکلتا ہے اور اس کے نکلتے ہی خواہش کم ہو جاتی ہے، جبکہ مزی کے آنے سے شہوت بڑھتی ہے۔ تیسری بات، ودی جو ہے، ایک ودی بھی لفظ ہے، سفیدی مائل وہ پانی ہے جو اکثر نوجوانوں کو پیشاب کے بعد آتا ہے، بعض اس کو بہت زیادہ آنا لگے تو اس کو بعض مرض بھی کہتے ہیں، بیماری بھی اس کو کہہ دیتے ہیں، تو وہ بہرحال ہوتی تو وہ نارمل ہے اس کا آنا ایک حد تک، لیکن بہت زیادہ آنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا، وہ کمزوری کا باعث ہوتا ہے۔ تو ودی سفیدی مائل وہ پانی ہے جو اکثر نوجوانوں کو پیشاب کے بعد آتا ہے، تو بالیادہ نماز سے قبل مزی نکلنے سے، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نماز سے قبل مزی نکلنے سے صرف وضو لازم آتا ہے، غسل نہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چونکہ بہت زیادہ مزی آتی تھی، اس لیے وہ خود تو نہیں پوچھتے تھے حیا کی وجہ سے، لیکن انہوں نے مقداد رضی اللہ عنہ سے کہا تو انہوں نے پھر آگے سے یہ مسئلہ پوچھ کر بتا دیا۔ تو آج بھی یہ طریقہ اسی طرح جائز ہے۔ حدیث 303، آگ سے پکی چیز کھانے پر وضو کا مسئلہ۔ ہاں، شروع میں یہ تھا کہ جو بھی آگ پر پکی ہوئی چیز ہے اس کو کھانے سے وضو کر کے نماز پڑھیں، لیکن وہ یہ مشقت تھی بہت زیادہ، بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ یا بعض کہتے ہیں کہ وضو سے مراد اصل وضو نہیں تھا پورا بلکہ کلی تھی، تو اگر کلی لی جائے تو پھر مسئلہ ہی کوئی نہیں، کیونکہ وہ تو کوئی بھی آدمی کھانا کھانے کے بعد وضو ہو بھی تو آدمی کلی کر لے، اور کلی کرنا مستحسن ہے۔ یا خاص طور پر آگے گوشت کا معاملہ آ رہا ہے، گوشت اونٹ کا گوشت، بکری کا گوشت، اس میں مسئلہ آ جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت قال کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے توضؤ مما مست النار،
کہ وضو کرو ہر اس چیز سے جسے آگ نے چھوا ہو، یعنی جو چیز آگ پر پکائی گئی ہو اس کو کھانے سے بعد میں وضو کر لیا کرو۔ رواہ مسلم، امام مسلم سے روایت کیا، قال شیخ الامام الاجل محی السنہ رحمہ اللہ، امام اجل شیخ اجل محی السنہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ھذا منسوخ بحدیث ابن عباس، کہ یہ حکم اب منسوخ ہو گیا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث کے ساتھ جو آگے آ رہی ہے۔ تو یہ پہلے حکم تھا، تو بعد میں اس مشقت کی وجہ سے سمت سے اس کو ہٹا دیا گیا۔ اب اگر کوئی آگ پر پکی چیز ہے تو اس کو بعد زیادہ سے زیادہ اگر اس میں کوئی چکنائی وغیرہ یا گھی بعض دفعہ آ جاتا ہے منہ میں تو اس کو زیادہ سے زیادہ کلی کر لیا کریں۔ تو جن حدیثوں میں اب بھی یہ ذکر ہے کہ آگ سے پکی ہوئی چیز جو ہے اس پر کلی کریں، نہ وضو کریں، تو اس سے مراد کلی ہے نہ کہ وضو۔ تو پہلے یہ حکم تھا، تو بعد میں عبداللہ بن عباس کا یہ جو حدیث آگے آ رہی ہے یہ امام یہ سننا حسین بن مسعود بغوی رحمہ اللہ مراد ہیں، کہتے ہیں کہ یہ حکم سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث سے منسوخ ہے۔ تو یہ ایک مثال بھی ہے حدیث رسول سے، حدیث رسول کے نسخ کی مثال۔ حدیث رسول میں پہلے حکم تھا توضؤ مما مست النار، اور بعد میں دوسری حدیث نے آ کر اس کو منسوخ کر دیا۔ تو اللہ کے رسول کی حدیث کو منسوخ کرتی ہے، اس کی ایک مثال بھی ہے۔ یہ آ گیا وہ حدیث آ گئی عبداللہ بن عباس کی جس نے منسوخ کر دیا اس حکم کو۔ آگ سے پکا ہوا خصوصاً چھوٹا گوشت کھانے سے وضو کرنا لازم نہیں۔ قال عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آکلا کاتف شاتن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا ایک شانہ کندھا کھایا، بازو، بکری کا بھنا ہوا بازو کھایا۔ ثم صلی، پھر آپ نے نماز پڑھی، ولم یتوضا، اور آپ نے وضو نہیں کیا۔ تو بھائی یہ معلوم ہو گیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے کہ آگ پر پکی ہوئی بکری کا گوشت آپ نے کھایا ہے، آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا، مطلب یہ زیادہ زیادہ کلی کر لی ہوگی۔ تو یہ متفق علیہ حدیث آ گئی ہے، یہ ناسخ ہے پہلے اس حکم کی کہ توضؤ مما مست النار۔ کلیئر ہو گیا؟ حدیث میں لفظ قال سے مراد سیدنا، حدیث میں لفظ قال سے مراد سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہے۔ تو یہ حدیث اپنی ما قبل حدیث پہلی حدیث کی ناسخ ہے۔ حدیث 305، اونٹ یا بکری کا گوشت کھانے تھے نماز کے لیے وضو کرنے کا مسئلہ۔ ہاں جی، اس میں فرق کیا گیا ہے اونٹ یا بکری کے گوشت میں۔ امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ہے، سعودی عرب کا جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے، کیونکہ امام احمد بن حنبل کے وہ مقلد ہیں، تو ان کے نزدیک اس حدیث پر عمل ہے، ظاہری حدیث پر، کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کرنا پڑے گا، جبکہ بکری یا دیگر جانوروں کا گوشت کھانے سے وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ وان جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ، جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، ان رجلا، کہ بے شک ایک آدمی نے سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، انا اتوضأ من لحوم الغنم، کہ کیا ہم وضو کیا کریں بکریوں کا گوشت کھانے سے، بکریوں کا پکا ہوا گوشت کھانے سے ہم وضو کیا کریں؟ قال، آپ نے فرمایا، ان شئت، اگر آپ چاہیں، فتوضأ، تو وضو کر لیں، وان شئت فلا تتوضأ، اور اگر چاہیں تو آپ وضو نہ کریں۔ پھر انہوں نے سوال کیا انا توضأ، کیا ہم وضو کریں من لحوم الابل، اونٹوں کے گوشت سے، اونٹوں کا گوشت کھا کر ہم وضو کریں؟ قال، آپ نے فرمایا، نام، ہاں، فتوضأ من لحوم الابل، کہ تو اونٹوں کا گوشت کھا یا اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کر، آپ نے یہ حکم دے دیا، فتوضأ من لحوم الابل۔ قال، پھر وہ کہنے لگا، آدمی سوال کیا اس نے، اصلی فی مرابد الغنم، کیا میں بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیا کروں، بکریوں کا باڑا؟
قال آپ نے فرمایا نام ہاں. قال پھر وہ آدمی کہنے لگا اصلی فی مبارک لیبل، کیا میں اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیا کروں؟ قال آپ نے فرمایا لا نہیں. آپ نے اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے سے بھی روک دیا اور اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرنے کی بھی توقید کی، حکم دیا. رواہ مسلم، امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، اور اسی حدیث کی بنا پر امام احمد کہتے ہیں کہ اونٹوں کا گوشت کھا کر جو ہے وہ اپنا وضو کرنا پڑے گا، جبکہ دیگر اہل علم کہتے ہیں، ائمہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس وضو سے مراد کلی ہے. واللہ اعلم. بکری کا گوشت کھانے پر وضو سے مراد چکنائی دور کرنے کے لیے کلی کرنا اور ہاتھ منہ دھونا ہے، اور یہ سنت ہے. اسے وضو طعام بھی کہتے ہیں، یعنی کھانا کھانے کا وضو یعنی کلی. لہذا اس حدیث کو منسوخ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم وضو کو کلی کہیں تو پھر منسوخ نسخ کی بات ہی نہیں ہوگی، پھر تو جائز ہے، وضو کرنا چاہیے. نہیں چکنائی وغیرہ ہو تو پھر کلی کر لینی چاہیے. امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو ضروری ہے، اور بقیہ تینوں ائمہ کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا اونٹ کا گوشت کھانے سے. ان کے نزدیک وضو سے مراد محض کلی کرنا اور ہاتھ منہ دھونا ہے، منہ ہاتھ دھونا ہے، کیونکہ وہ اونٹ کے گوشت میں بنسبت بکری کے گوشت کی چکنائی زیادہ مقدار میں ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اونٹ کے بارے میں جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اس آدمی کو کہ وضو کر لیا کرو اونٹ کا گوشت کھا کر، تو اس سے مراد کلی کرنا اور ہاتھ منہ دھونا ہے، کیونکہ اس میں بکری یا دیگر جانوروں کی نسبت چکنائی زیادہ ہوتی ہے. اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کی اجازت اس لیے نہیں دی گئی کہ ان کے بھاگنے اور لاتیں مارنے کا خوف رہتا ہے، کیونکہ اس میں سرکشی، اونٹوں میں سرکشی ہے اور بڑا خوفناک ہے. جب وہ غصے میں آ جائے تو بندے کو مار بھی دیتا ہے. تو پھر ایسے باڑے میں جو ہے نماز پڑھنے میں خشوع خضوع نہیں رہتا، ڈر رہتا ہے کہ کہیں کوئی اونٹ جو ہے وہ غضبناک نہ ہو جائے، لات نہ مار دے، جس سے نماز میں اطمینان نہیں رہتا، بخلاف بکریوں کے کہ وہ بیچاری کمزور ہوتی ہیں. بکریوں کا یہ ڈر نہیں ہوتا. پختہ یقین ہونے پر وضو ٹوٹتا ہے، محض شک پڑنے پر نہیں. وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وجد احدکم فی بطنہ شیئا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے پیٹ میں کوئی گڑبڑ محسوس کرے، گڑبڑ یعنی کوئی جیسے بعض اب آواز آتی ہے اور آواز ہی گیس پیٹ میں ہوتی ہے تو اس کی آواز بھی آتی ہے، فاشکل علیہ، تو اس پر معاملہ مشکل پڑ جائے، مشتبہ ہو جائے، یا خارج من شیء ملا، کہ کیا اس کے پیٹ میں سے کوئی چیز خارج ہوئی ہے یا نہیں، فلا یخرجن من المسجد، تو وہ ہرگز مسجد میں محض شک کی بنا پر نہ نکلے، مسجد سے وہ اس شک کی بنا پر نہ نکلے، ہرگز نہ نکلے مسجد سے، حتی یسمع صوتن، یہاں تک کہ وہ واضح طور پر کوئی آواز سن لے، اور یجد ریحن، یا کوئی سمیل جو ہے وہ پا لے، بو پا لے اس کی. تو اس کے بغیر محض شک یا گڑبڑ پیٹ میں یا گیس کے پھرنے سے وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، کیونکہ وضو اس نے یقینی کیا ہوا ہے، اور شک کی چیز جو ہے وہ یقین کو ختم نہیں کر سکتی. امام مسلم نے روایت کی ہے، یہ اصول ہے. امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث اسلام کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے، اور وہ یہ کہ الیقین لا یرفع بشک، کہ جس چیز کے وجود کا یقین ہو وہ شک سے رفع نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہو گیا جی، یہ اصول ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیجیے. الیقین لا یرفع بشک، کہ جو یقینی چیز ہے وہ مشکوک چیز سے ختم نہیں ہوتی. یقینی طہارت محض اشتباہ سے ختم نہیں ہو سکتی، محض پیٹ میں خلش پیدا ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا جب تک آواز نکلنے کا یقین نہ ہو جائے. چکناہٹ والی چیز کھانے کے بعد کلی کرنا مستحب ہے، یہ پہلی حدیث بھی پہلے گزر چکی اس مفہوم میں، اور اس کی وضاحت آ گئی. وعن عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے، قال وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاربہ لبنن، پیا دودھ، فمضمضا، تو آپ نے کلی فرمائی، وقال، اور یہ بھی فرمایا، ان لہو دسمن، کہ بے شک اس کے لیے چکناہٹ ہوتی ہے.
تو معلوم ہوا کہ اگر چکناہٹ والی کوئی چیز کھا لی جائے پی لی جائے تو اس پر کلی کر لینی چاہیے، وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے نماز سے پہلے۔ ہاں جی، اسی طرح حدیث 308، کئی ایک نمازیں جان بوجھ کر ایک ہی وضو سے پڑھنے کا جواز، اگر وضو نہیں ٹوٹا تو آپ 5 نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں ایک وضو سے۔ وان بریدہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی الصلواتی نمازیں پڑھی، کئی نمازیں، یوم الفتح فتح مکہ کے دن، بے وضوء واحد ایک ہی وضو سے، ومسح علی خفیہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موزوں پر مسح بھی فرمایا۔ وقال له عمر رضی اللہ عنہ، اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے فرمایا لقد صنعت اليوم شیئا، کہ اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تحقیق آپ آج کے دن آپ نے ایسا عمل کیا ہے، ایسا کام کیا ہے، لقد صنعت اليوم شیئا لم تکن تصنعه، کہ آپ نے پہلے یہ ایسا عمل کبھی نہیں کیا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، عمدن، میں نے جان بوجھ کر صنعت یہ کیا ہے، یا عمر و عمر، اے عمر میں نے یہ عمل جان بوجھ کے کیا ہے، یعنی ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی ہیں، امام مسلم نے سے روایت کیا ہے۔ تو وضو میں موزوں وغیرہ پر مسح کرنے کا جواز، ایک تو یہ حدیث سے ثابت ہوا، اور دوسرا دوسروں کو تعلیم دینے کی خاطر جان بوجھ کر جو جائز معاملات ہیں ان کو، جائز امور کو سر انجام دینے کی دلیل۔ تو کچھ معاملے جائز ہوتے ہیں تو دوسروں کو تعلیم دینے کے لیے ان کو ان کے سامنے سر انجام دینا یہ سنت طریقہ ہے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے اور جائز ہے۔ آگ سے پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ مسئلہ پہلے بھی ذکر ہو گیا ہے، دوبارہ اس کی حدیث آ گئی ہے۔ وان سوید بن نعمان رضی اللہ عنہ، سوید بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے انہو، کہ بے شک وہ خارجہ نکلے، ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں، عام خیبرہ، خیبر کے سال، حتی اذا کانوا بالصحبہ، یہاں تک کہ وہ صحابہ مقام پر پہنچے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں خیبر کے سال صحابہ، یہاں تک کہ وہ صحابہ مقام پر پہنچے، وَهِيَ مِنْ أَدْنَى خیبرہ، جو کہ خیبر کا زیریں علاقہ ہے، نچلا علاقہ، نیچے کا، وَهِيَ مِنْ أَدْنَى خیبر، تو خیبر کی جانب رواں دواں تھے، تو خیبر کا جو زیریں علاقہ ہے وہاں جب پہنچے صحابہ میں، صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے عصر کی نماز پڑھی، ثم دعا بالازواد، پھر آپ نے زاد راہ منگوایا، زاد راہ یعنی راستے کا کھانے پینے کا سامان جو بھی تھا، آپ نے فرمایا حاضر کر دو جو بھی ہے۔ فلم یوت الا بالسویق، تو آپ کو سوائے ستوؤں کے اور کچھ نہ دیا گیا، یعنی آپ کو کچھ نہ دیا گیا، حاضر کیا گیا سوائے ستوؤں کے، ستو تھے صحابہ کے پاس، وہ لے آئے، ہمارا بھائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ستوؤں کے بارے میں حکم دیا، فسریا، تو ان کو بھگو دیا گیا، پانی میں بھگو دیا گیا تاکہ ان ستوؤں کو استعمال کیا جائے۔ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعنا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ کھائے اور ہم نے بھی وہ ستو کھائے۔ ثم قام الی المغرب، پھر آپ مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، فمضمض، آپ نے کلی کی، فمضمضنا، اور ہم نے بھی کلی کی آپ کی اقتداء میں۔ حدیث کے ان الفاظ پہ پہنچے کہ آپ نے وہ ستو کھائے اور ہم نے بھی ستو کھائے، سوید بن نعمان رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں، ثم قام الی المغرب، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، فمضمضا، تو آپ نے وضو صرف کلی کی، آپ نے فمضمضا، فمضمضنا، اور ہم نے بھی کلی کی آپ کی اقتداء میں۔ ثم صلی، پھر آپ نے نماز پڑھی مغرب کی، ولم یتوضا، اور آپ نے وضو نہیں فرمایا، رواہ البخاری، سے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث کی سند صحیح ہے، تو محض شک سے وضو نہیں ٹوٹتا جب تک یقین نہ ہو جائے، اور جب یقین ہو جائے تو پھر خواہ آواز، اور یہ پچھلی حدیث آگے آ گئی ہے یہ۔
حدیث مس ہو گئی ایک. حدیث 310 یقینی حالت میں وضو ٹوٹتا ہے. یہ پہلے بھی حدیث گزری ہے اور اس یہ امام نووی رحمہ اللہ نے ایک اصول جو ہے اسلام کے اصولوں میں سے کہ لا یرفع الشک بالیقین، اس کو یاد کر لو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا وضوء الا من صوت او ریح، کہ وضو نہیں عائد ہوتا، نہیں وضو کرنے کا حکم جاری ہوتا شریعت میں سوائے الا من صوت آواز آنے سے اور ریح یا سمیل سے یعنی بو سے. تو یہ دو بڑی علامتیں ہیں کہ جس سے آدمی کو پتہ چل جائے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے. رواہ احمد و ترمذی، امام احمد اور امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے. تو اس حدیث کی سند صحیح ہے بالکل. تو ماد شک سے وضو نہیں ٹوٹتا، وہ اصولی قاعدہ اپنی جگہ پر موجود ہے جب تک کہ یقین نہ ہو جائے، اور جب یقین ہو جائے تو پھر خواہ آواز اور بو معلوم ہو یا نہ ہو وضو نہیں رہتا. تو ایسی کوئی بات سامنے آ جائے کہ جس سے آدمی کو یقین ہو جائے کہ واقعی میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو پھر یہ حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے آدمی کہنے لگے نہیں جی مجھے آواز نہیں آئی، مجھے اسمیل نہیں آئی، نہیں، پھر تو وضو اس کا ٹوٹ ہی جائے گا، کا آواز آئے یا اسمیل محسوس ہو یا نہ ہو. حدیث 311 مزی نکلنے سے وضو ہے اور منی نکلنے سے غسل ہے. یہ پہلے بھی حدیث گزر چکی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہی کنت رجلا مذان، جو کہ الفاظ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے. قال کہتے ہیں کہ سالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المذی، کہ میں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مزی کے بارے میں. ہو سکتا ہے یہ براہ راست سوال نہ ہو جیسا کہ انہوں نے مقداد رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، ان کے طریقے سے آپ نے سوال کیا تھا. تو فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جواب میں من المذی الوضو، کہ مزی نکلنے سے تو صرف وضو ہوگا، یعنی آدمی استنجا کرے اور وضو کر لے اور نماز پڑھ لے. ومن المنی الغسل، اور منی نکلنے سے جو دفق سے نکلتی ہے، اور میں نے پہلے اس کو ڈیفائن کیا ہے، ومن المنی الغسل، اور منی نکلنے سے غسل واجب ہوگا. رواہ ترمذی، امام ترمذی نے روایت کیا ہے. حدیث کی سند ضعیف ہے، جبکہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اسے حسن صحیح بھی کہا ہے. اس کی سند میں یزید بن زیاد ضعیف مدلس اور مختلط راوی ہے، مگر صحیحین کی حدیثیں ہمیں اسے مستغنی کر دیتی ہیں. صحیحین کی حدیثیں اسی مفہوم میں موجود ہیں، لہذا اس کا ضعیف ہونا جو ہے ہمیں نقصان نہیں دیتا. نماز کی چابی وضو اور اس کی تحریم تکبیر اور اس کی تحلیل السلام ہے. وضو کے بغیر نماز نہیں ہے کیونکہ وہ شرط ہے طہارت، اور جب نماز کا آغاز ہو تو اللہ اکبر تکبیر تحریمہ، اور جب اس کا اختتام ہو تو اس کے وقت سلام ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وان ہو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انا، یہ علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، سوری یہ وان سے مراد علی بن ابی طالب ہے رضی اللہ عنہ. قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی چابی کیا ہے؟ طہارت، وضو ہے، اور یہ شرط بھی ہے. و تحریم و تکبیر، اور نماز کی تحریم کیا ہے جس سے نماز میں وہ نماز کے منافی کام انسان پر حرام ہو جاتے ہیں، وہ ہے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ کہتے اس لیے ہیں کہ نماز کے منافی کام نمازی پر حرام ہو جاتے ہیں اللہ اکبر کہنے سے. پہلا و تحلیل و تسلیم، اور اس نماز کا حلال ہونا یعنی اختتام اس نماز کا جو ہے وہ تسلیم سے ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رواہ ابو داؤد و ترمذی و دارمی ہو. تو جب کہ اناف وغیرہ یہ ہیں ان کی بغیر دلیل کے اس قسم کی باتیں ہیں کہ انسان علمان والا فیض، وہ کہتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے کوئی بھی کام آپ کر دو ایسا کہ جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے آخر میں، تو وہ ضروری نہیں ہے کہ سلام آدمی کہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ ضروری نہیں کہے، بلکہ وہ ایسا کوئی عمل کرے، کہکا مار دے، دوسرے سے بات کر لے، تو از خود اس کی سلام ہو جائے گا، اس کے مطابق نماز پوری ہو جائے گی، ولیعوذ باللہ.
اس حدیث کی سند حسن ہے، یعنی صحیح ہے۔ تکبیر سے مراد تکبیر تحریمہ ہے، جس سے نماز شروع ہو جاتی ہے اور نماز کے منافی سب کام نمازی پر حرام ہو جاتے ہیں۔ سلام پھیرتے ہی وہ سب کام حلال ہو جاتے ہیں جو تکبیر تحریمہ سے حرام ہو گئے تھے۔ اسی طرح نماز میں سلام پھیرنا فرض ٹھہرا، سلام پھیرے بغیر نماز درست نہیں ہوتی، اور یہی مسلک جمہور اہل علم، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد رحمہ اللہ کا بھی ہے، سوائے حنفیوں کے۔ حدیث 313 گزشتہ سے پیوستہ، پہلی حدیث کا بالکل متن سیم وہی ہے لیکن مخرج اور ہے۔ روا ابن ماجہ عنہ، امام ابن ماجہ نے بھی یہی بالکل متن جو ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ انہوں نے اس کو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کیا ہے، اور اس کی حدیث، یہ حدیث بھی حسن ہے سنن ابن ماجہ کی۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو سیدنا علی اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ دونوں سے روایت کی، جیسا کہ میں نے اس بات کا ذکر کر دیا ہے۔ ہاں جی، تو عزیز طلبہ، جی آج کے سر۔ سبق کے حوالے سے سوالات، یہ جو ہم نے سبق پڑھا ہے ماشاءاللہ ان احادیث کی روشنی میں یہ سوالات مرتب کیے گئے، ان کو دیکھ لیجئے گا۔ میں پڑھے دیتا ہوں۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر دیگر امتوں کے ساتھ کس طرح پہچانے جائیں گے؟ نمبر 2، حدیث کے الفاظ انا اول من یؤذن له بالسجود یوم القیامہ میں کون سا سجدہ مراد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نمبر 3، وضو نماز کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ نمبر 4، مرد کی منی، مدی اور ودی میں فرق واضح کیجئے۔ نمبر 5، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث رسول کے نسخ کی کوئی مثال دیجئے۔ نمبر 6، آگ سے پکی چیز کھانے پر وضو کا کیا شرعی حکم ہے؟ نمبر 7، حدیث 305 میں اونٹ اور بکری کا گوشت کھانے پر وضو سے اصل کیا چیز مراد ہے؟ نمبر 8، بکریوں کے برعکس اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کی اجازت کیوں نہیں دی گئی؟ نمبر 9، اصولوں میں سے ایک اصول ہے اور وہ یہ کہ الیقین لا یرفع بالشک، اس کی وضاحت مطلوب ہے۔ نمبر 10، حدیث 312 کے مطابق نماز کی چابی، اس کی تحریم اور اس کی تحلیل ذکر کیجئے۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ لیسن الحمدللہ اختتام پذیر ہوا، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ اس کو سمجھ کر عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وإلی اللقاء۔